للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم اللہ کا عذاب کیسے سہیں گے جب اللہ ہمیں عذاب دیں گے، جب ہم گناہ گاروں کی اور مجرموں کی لائن میں اگر کھڑے ہو گئے تو اللہ کے عذاب سے خود کو کیسے بچائیں گے، کیونکہ دنیا میں مشکل اور تکلیف کے دنوں میں یہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو اور اس تکلیف کو دور کر دیں گے۔ لاچارگی اور بے بسی کی حالت میں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا کی تکلیف، غم، مشکلیں سب عارضی ہیں۔ جب ہم ہی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں تو پھر یہ اس دنیا کے غم، تکلیفیں، پریشانیاں تو کیسے ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اس بات کو اس چیز کو سوچ کر ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہماری تکلیفیں عارضی ہیں، ہم ہی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، دنیا عارضی ہے، ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن چلے جانا ہے، تو یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آخرت میں اگر ہم گناہ گاروں کی لائن میں، نافرمانوں کی لائن میں کھڑے ہو گئے تو جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ اگر ہم نافرمانوں کی لائن میں کھڑے ہو گئے تو ہم جہنم کی آگ میں جائیں گے اور وہاں سے کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ آخرت کے دن دوزخ والوں کے لیے کوئی راحت کا دن نہیں ہوگا، ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک دن تم لوگوں پر عذاب نہیں ہوگا، ایک دن کی تم لوگوں کو چھٹی دی جاتی ہے، ایک دن تم لوگ ریسٹ کر لو، اللہ کا عذاب ایک دن تم لوگوں پر نہیں ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہم کو پتہ ہے یہ سب کچھ، ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آخرت کے لیے تیاری نہیں کر رہے، اس آگ سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اس آگ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر میں اور آپ اس دن ناکام ہو گئے تو جہنم کی آگ میں کیا ہمیشہ رہ سکیں گے؟ نہیں رہ سکیں گے۔ ہم سے تو گرمی کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے گناہوں سے خود کو بچا لیں، اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاک مت کریں۔ جو گناہ ہو گئے ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں اور وعدہ کریں کہ اب وہی کروں گی جو اللہ کو پسند ہے اور وہ نہیں کروں گی، ان تمام کاموں کو نہیں کروں گی جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ کی رضا کے مطابق ہی زندگی گزاروں گی، کیونکہ میں آخرت میں ناکام نہیں ہونا چاہتی، آخرت میں ناکام ہو کر جہنم میں نہیں جانا چاہتی۔ اگر بار بار گناہ ہو رہے ہیں تو بار بار توبہ کریں، بار بار اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے بار بار رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے بار بار کہیں کہ اللہ تعالیٰ جی مجھ سے یہ گناہ ہو رہے ہیں، مجھ سے آپ یہ گناہ چھڑوا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مایوس ہو کر نہ بیٹھیں کہ مجھ سے تو بہت گناہ ہو رہے ہیں، میں کیسے بچوں گی اور میں نیکی کیسے کروں گی اور میں جنت میں کیسے جاؤں گی، بلکہ اللہ سے ہر دفعہ معافی مانگ کر دوبارہ سے کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے
اور اپنی فرمانبرداری والے کاموں میں مصروف کر دے۔ آمین۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جو ہو چکا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جی، میں کمزور ہوں، میں لاچار ہوں، لیکن میں آپ کی بندی بننا چاہتی ہوں، میں آپ کی رضا میں راضی ہونا چاہتی ہوں، میں آپ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھ سے کروا لیں، آپ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ جب آپ اللہ سے اس طرح دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اور آپ کے لیے اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اور گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔